آج 11 اور 12 ربیع الاول بیٹے کے لیے خاص تسبیح۔ جو حاملہ عورت آج یہ اسم اعظم پڑھے گی، میڈیکل سائنس فیل ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بیٹوں کی لائن لگ جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہتے بیٹیاں عطا فرماتے اور جسے چاہتے بیٹے عطا فرماتے، اور وہ جسے چاہے پانچ کر دیتے۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر راضی ہوتے تو اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے۔ آج کا یہ مبارک دن، آج کی یہ مقدس رات کوئی عام رات نہیں ہے، کیونکہ آج چاند کی 11ویں اور 12 ربیع الاول کی وہ عظیم الشان گھڑی آ چکی ہے جس کا مومن پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے، یعنی 11 اور 12 ربیع الاول، جب کائنات کے دلہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے پوری کائنات کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ تو ناظرین، ہر شادی شدہ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ حاملہ ہو یا ابھی حاملہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ایک پیارا سا خوبصورت اور صالح بیٹا عطا فرمائے، جو اس کے گھر کا وارث بنے، اس کے سسرال میں اس کا مان بڑھائے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے۔ لیکن بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو بار بار بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے پریشان ہیں، جنہیں سسرال اور معاشرے کے طعنے سننے پڑتے ہیں، اور وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے بیٹے کی دعا مانگتی ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سی حاملہ خواتین جب الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں اور ڈاکٹرز انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج 12 ربیع الاول کے اس مقدس اور معجزاتی دن میں آپ سب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کو رونے کی، پریشان ہونے کی یا دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس چاہے جو بھی کہیں، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا معالج اور سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے۔ جب میرا اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہے تو وہ کہتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتے۔ میڈیکل سائنس کی ہر رپورٹ، الٹرا ساؤنڈ کی ہر مشین اس وقت فیل ہو جاتی ہے جب اللہ کا فضل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ شامل حال ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 12 ربیع الاول کی اسی مبارک مناسبت سے اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی پیدائش کا ایک ایسا خفیہ اور طاقتور اسم مبارک، ایک ایسی خاص تسبیح بتانے جا رہی ہوں کہ جو بھی حاملہ عورت یا جو بیٹے کی خواہش مند ہے، وہ آج کے دن پورے کامل یقین کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھ لے گی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے اس کی کھوک کو ایسے ہرا فرمائے گا کہ اس کے ہاں خوبصورت اور چاند جیسے بیٹوں کی لائن لگ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جو کبھی خالی نہیں گیا، کیونکہ یہ عمل اس دن کیا جا رہا ہے جس دن اللہ نے اپنی سب سے بڑی رحمت دنیا میں بھیجی تھی، تو اس لیے آج کے دن مانگی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور کیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جو حاملہ خواتین 9ویں مہینے میں بھی ہیں اور ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہو، بلکہ آج ہی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس خاص تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کا پکا یقین اور اللہ پر بھروسہ الٹرا ساؤنڈ کی ہر رپورٹ کو جھوٹا ثابت کر دے گا، اور 9 ماہ بعد آپ کی گود میں بیٹا ہی مسکرائے گا۔ تو اب وہ اس میں مبارک کیا ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے، اور آپ نے اسے کس وقت اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں۔ اس لیے ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے بہت قیمتی ہے، اسے بالکل بھی مس مت کیجیے گا، اور دل کی سچائی کے ساتھ اس عمل کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ناظرین، وہ خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے بعد میڈیکل سائنس فیل ہو جائے گی، اور اللہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے گھر میں بیٹوں کی لائن لگا دے گا۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت ہی خاص اور منفرد ہے، اس لیے میری مائیں اور بہنیں ایک ایک بات کو غور سے سنیں۔ چاہے آپ حاملہ ہیں یا ابھی آپ حاملہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں بیٹے کی شدید خواہش ہے، آپ دونوں نے اس عمل کو بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں سمجھانے جا رہی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ کہ پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، اور شہادت کی انگلی یعنی سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی کی مدد سے اپنی ناف کے گرد اپنے پیٹ پر ایک دائرہ بنا دینا ہے، اور دائرہ بنانے کے بعد آپ نے اپنا پورا سیدھا ہاتھ جو اپنی ناف پر رکھ لینا ہے، اور ناف پر ہاتھ رکھ کر ہی آپ نے اس پورے عمل کو انتہائی یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے۔
اس عمل کے اندر جو اللہ پاک کے اسماء مبارک اور درود پاک شامل ہیں، ان کی طاقت اور ان کا مطلب بھی تفصیل سے سمجھ لیں تاکہ پڑھتے وقت آپ کے دل میں ان کلمات کا اثر اور یقین اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس عمل میں سب سے پہلا نام جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا متینو، اور اس کا مطلب ہے اے نہایتی مضبوط اور قوت والے، یعنی وہ ذات جو ماں کے رحم کو اتنی قوت اور مضبوطی بخشتی ہے کہ وہاں ایک تندرست اور صالح بیٹے کی تخلیق ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے یا خالقو، جس کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، یعنی وہ پروردگار جو عدم سے وجود میں لاتے اور اندھیری کھوک کے اندر ہڈیوں اور گوشت کو شکل دیتے۔ تیسرا نام ہے یا باری، جس کا مطلب ہے اے عدم سے وجود بخشنے والے اور شکلیں بنانے والے، یعنی وہ ذات جو ہر چیز کو بالکل درست اور بہترین تناسب کے ساتھ پیدا فرماتی ہے اور کھوک کے اندر بچے کی جنس کو اپنی مرضی سے بدلنے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ ان تینوں ناموں کے ساتھ جو درود پاک ہم نے شامل کیا وہ ہے صلی اللہ علی محمد، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کائنات کے سب سے بڑے محسن پر درود بھیجا جائے تو عرش سے رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل تعداد اور ترتیب غور سے سنیں کہ آپ نے اپنی ناف پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ یا متینو صلی اللہ علی محمد، یا خالقو صلی اللہ علی محمد، یا باریو صلی اللہ علی محمد۔ ان تینوں ناموں کو درود پاک کے ساتھ ملا کر جب آپ ایک بار پڑھیں گی تو یہ ایک تعداد شمار ہوگی، اور آپ نے ناف پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح اس پورے کلمے کی 100 مرتبہ یعنی پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ کی یہ ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے ناف سے ہٹائے باہر، اسی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھے رکھے 21 مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ معجزاتی قرآنی دعا پڑھنی ہے جو انہوں نے بڑھاپے میں بیٹے کے لیے مانگی تھی، یعنی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ قرآنی دعا بھی 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے پیٹ پر پھیل لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ پانی بھی پاس رکھ سکتی ہیں، اس پانی پر دم کر کے وہ بھی پی سکتی ہیں۔ اسی طرح جو بہنیں حاملہ نہیں ہیں وہ بھی اپنے گربان میں یا اپنے پیٹ پر اسی طرح پھونک ماریں اور پھر 12 ربیع الاول کے اس مبارک رات اور دن کا واسطہ دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ کے حضور رو رو کر بیٹے کے لیے دعا مانگیں۔ یہ وہ اتنا لمبا، جامع اور طاقتور عمل ہے کہ آپ جب اسے پورے یقین کے ساتھ کریں گی تو دنیا کی کوئی میڈیکل سائن یا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جو ہے اللہ کے اس کلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی، اور پروردگار آپ کی جولی کو اولاد نرینہ سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ وہ عظیم الشان اور معجزاتی عمل ہے جو اگر آپ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے کھوک کو ہری فرما دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کے دن اور رات کی فضیلت عام دنوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس مبارک دن پروردگار عالم اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے اگر آپ اس عمل کو پورے سچے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ اس سال 12 ربیع الاول کا مبارک دن بدھ کے دن آ رہے تو آپ نے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور آج پیر کے دن سے لے کر منگل اور بدھ کے دن تک یعنی پیر سے بدھ تک ان تینوں دنوں میں لگاتار اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ ان خاص اور رحمتوں والے دنوں میں جب آپ اپنے دل سے ہر قسم کا شک اور شبہ نکال کر خالص اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ 3 دن کا وظیفہ آپ کے پچھلے کئی سالوں کے کیے گئے وظیفوں اور دعاؤں پر بھاری پڑ جائے گا اور ان سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر اثر دکھائے گا انشاءاللہ۔ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا یقین رکھیں، کیونکہ جب بندہ اپنے کریم رب پر ایسا پکا بھروسہ کر لیتے تو اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اور خصوصاً جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہو تو اللہ اپنے بندوں اور بندیوں پر رحم و کرم کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مائیں بہنیں اولاد نرینہ یعنی بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ پاک ان کی گود کو چاند جیسے صالحہ بیٹوں سے بھر دے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے
اور سسرال میں ان کا مان بڑھائے۔ تو اگر آپ کو یہ برکتوں بری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ابھی لائک کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دین کی ایسی خوبصورت باتیں اور سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آخر میں آپ سب ایک بہت ہی خاص اور جو ہے پیاری آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں یا اللہ یا محمد ایک ساتھ جوڑ کر ضرور لکھیں، کیونکہ جب کائنات کے مالک کا نام اور اس کے سب سے پیارے محبوب کا نام ایک ساتھ لکھا جائے گا تو عرش والے کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی، اور وہ آپ کو بھی کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے آپ کو پیارے بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔